بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ رمضان کے پہلے جمعے کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکیں، وہ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کرانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ جب ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے پہلے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ اس کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 9 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں۔ ایک افطاری کا گھنٹہ، افطار جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے۔ خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 9 گھنٹے ہیں۔ اس اوقات کو قیمتی بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نوافل بجا لیں کہ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کا دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض سے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔
نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرے۔ اس دن بھی مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابیاں، عروج اور ترقی نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھوں اٹھا کر مجھے دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال و وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، بلکہ وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بزرگوں، جو کوئی دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ یا تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے، میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی اور بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ جمعے کا دن پورا موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو۔ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی۔ کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، انہیں نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں۔ یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والوں کو جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگے وہ مقدر فرما دے۔
آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا وہ مقدر فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا۔ آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کار ہوں یا سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلنے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو آپ سب سے بہتر ہے درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی یا لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت اہم ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگے گا، اور آج ایک، دو یا تین نہیں، سینکڑوں حاجات کی فرصت بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے، ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنی، یا مغنی، یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا،
اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ میرے رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب یا غنی، یا مغنی، یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، آپ نے یا غنی، یا مغنی، یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آج آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے دن ایک تسبیح یا غنی، یا مغنی، یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ اللہ والے، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز کیوں سمجھا رہا ہوں؟ کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی ہو تو یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی ہو تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو۔ پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ ناظرین، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھا جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے، سورۃ کوثر سے بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا سے زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپر پھاڑ کر نوازے گا، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے
جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعا دیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ غلطی اس کے خالق و مالک کو اس سے ناراض کر دے گی۔ اسے اپنے معبود و مالک کی ناراضگی کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فوری طور پر اللہ کریم کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اور وہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ اے مالک المالک، اس مرتبہ معاف کر دے، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ گناہ کے بعد ایسے احساسات اور پھر توبہ کے لیے پشیمانی و ندامت پر مبنی یہ عمل ایک خوش نصیب انسان کے حصے میں آتا ہے، جبکہ اس جہاں میں کئی ایسے بد نصیب سیاہکار بھی ہیں جن کو زندگی بھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو چکا ہے، اور وہ دن رات گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کریم اس وقت پہلے آسمان پر آ کر دنیا والوں کو آواز دیتا ہے کہ اے دنیا والو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اسے اپنی رحمت سے بخش دوں۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنا دیں، اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے، اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے بچا لیجیے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے، جس کو آپ نے ہزار مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔